مسرت کلانچوی، ماہر تعلیم، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، ماہر نشریات اور مصور پروفیسر مسرت کلانچوی 10 نومبر 1957 کو بہاولپور میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد دلشاد کلانچوی جدید سرائکی ادب کے معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے سرائکی میں قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کے علاوہ سرائکی لغت بھی مرتب کی۔ مسرت کلانچوی نے گورنمنٹ صادق گرلز اسکول بہاولپور اور گورنمنٹ صادق کالج فار ویمن بہاولپور سے تعلیم پائی۔ کالج میگزین خامہ صحرا کی ایڈیٹر رہیں۔ ڈراموں، مباحثوں اور مشاعروں میں امتیازی کارکردگی دکھائی۔ دوران تعلیم ریڈیو بہاولپور کے لیے فیچر اور ریڈیوئی ڈرامے لکھے۔ بہاولپور یونیورسٹی سے تاریخ میں ایم اے کیا۔ سرائکی زبان میں افسانوں کے پہلے مجموعے اچی دھرتی جھک کا آسمان 1976 کی مصنفہ ہیں۔ جون 1985 کو ممتاز صحافی اسلم ملک سے شادی ہوئی۔ 34 برس تک اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تدریس کے بعد سن 2016 میں بطور پرنسپل ریٹائر ہوئیں۔ متعدد علمی اور ادبی اداروں میں رہنما کردار ادا کر رہی ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے اردو، سرائکی اور پنجابی میں درجنوں ڈرامے اور سیریز لکھے۔ اب تک ڈراموں اور افسانوں کے 9 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 3 ناول زیر طبع ہیں۔ مسرت کلانچوی خطاطی اور مصوری میں بھی درک رکھتی ہیں۔ اگست 2023 میں نمایاں ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا اعلان کیا۔ آداب۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سدرنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں، اور آج ہم آپ کی ملاقات ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، مصور، خطاط، ماہر تعلیم محترمہ مسرت کلانچوی سے کروا رہے ہیں، جن کا کنٹریبیوشن علاوہ اتنے بہت سے جو شعبہ ہے زندگی علم و ادب کے میں نے گنوائے، اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ جدید سرائکی ادب کی پہچان ہے آج کے پاکستان میں، جہاں تک افسانہ نگاری اور ڈرامے کا تعلق ہے۔ محترمہ مسرت کلانچوی، آداب۔ جی شکریہ۔ یہ فرمائیے کہ آپ کے والد محترم دلشاد کلانچوی صاحب کا شمار جدید سرائکی ادب کے معماروں میں ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ لغت انہوں نے مرتب کی اور انگنت کتابیں علمی ادبی، تو ایسے گھرانے میں سنا گیا ہے کہ بچوں کا بچپن جو ہے وہ کچھ گہنا کے رہ جاتا ہے، کیا یہ درست؟ آپ کے تجربہ کیا رہا؟ نہیں، میرے ساتھ تو بالکل دوسرا معاملہ ہے کہ میں اپنی خوش قسمتی سمجھتی ہوں کہ میں پروفیسر دلشاد کلانچوی صاحب کے گھر میں پیدا ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ میں صرف 2.5-3 سال کی ہوں گی تو اس وقت پینسل لے کر اور میں اس کے اوپر تصویریں بناتی تھی برآمدے میں، اور انہوں نے جو ہے نا فوری طور پر یہ دیکھا کہ یہ بچی جو ہے اس کے لیے اس کے ہاتھ میں قلم یا پینسل آ گئی ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے، تو انہوں نے مجھے کاپیاں لا کر دی، مجھے رنگ لا کر دیے، اور میں نے مصوری کرنی شروع کر دی، اور 5-6 سال کی ہوں گی تو میں تصویریں باقاعدہ بنا کر کاپی میں کلر بھی اس میں کرتی تھی، تو میرے والد صاحب اس کو تعلیم و تربیت کے بچوں کے صفحے کے پر بھیج دیا کرتے تھے، ننھے مصور کا وہ ہوتا تھا 10 صفحہ، تو اس پر جو ہے نا وہ میری تصویریں چھپنے لگیں۔ تو میرے ساتھ تو بالکل ایک ڈیفرنٹ بات ہے نا کہ میں نے جو کچھ سیکھا اور جو میری حوصلہ افزائی ہوئی، مجھے آگے بڑھنے کا راستہ دیا گیا، وہ مجھے میرے والد صاحب نے دیا، اور ساتھ تھوڑی یہ کنٹریبیوشن میری والدہ کی یوں بھی ہے کہانی کے سلسلے میں
کہ آج تو یہ کلچر ختم ہو گیا نا بچوں کو رات کو سوتے ہوئے کہانی سنانے کا. تو اب تو یہ ہے کہ 5 مہینے کا بچہ بھی رو رہا ہو تو ماں جو ہے اس کو موبائل میں بھی کچھ لگا کر دے دیتی ہے, وہ چپ ہو جاتا ہے. تو ہمارا جو وقت تھا اس میں ہماری والدہ یا ہماری دادی اماں رات کو سوتے ہوئے ہمیں کہانی سنایا کرتی تھیں, اور ان کہانیوں کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا کہ جب وہ کہانی ختم ہو جاتی تھی تو دن کے میں سوچا کرتی تھی. جو ایک سوچنے کا جو عمل ہے یا سوچ کا جو سفر ہے وہ میری والدہ کی مدد سے یوں آگے بڑھا کہ کہانی کے بارے میں سوچتی تھی کہ امی نے جو کہانی سنائی ہے اس میں شہزادے شہزادی کی تو شادی ہو گئی, بادشاہ بھی اپنا راج کر رہا ہے, بڑا خوش بیٹھا ہے, لیکن اس کہانی میں ایک کریکٹر جو تھا وہ لکڑہارے کا تھا. جب شہزادی جنگل میں راستہ بھول گئی تھی تو اس نے اس کو راستہ دکھایا تھا, اس کی ہیلپ کی تھی. تو بعد میں اس لکڑہارے کا کیا بنا, وہ کہاں گیا, کیا اس کو کوئی شہزادی کی طرف سے کچھ نہیں ملا, کوئی سپورٹ نہیں ملی. اور دوسری چیز یہ تھی کہ اس کے بھی اپنے دکھ تھے, اس کی اپنی ایک زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں تھیں, اس کا کیا بنا. اور دوسرا یہ کہ اس میں اس کہانی میں ایک وہ بھی ہوتی تھی کہ کنیز بھی تھی جس کو ملکہ نے کسی بات پر ناراض ہو کر گھر سے نکال دیا, تو وہ وہاں سے نکل کر کہاں گئی, اس کا کیا بنا. جو میرے آپ کے حافظے میں بیگم جوناگڑھ 1954 جی انہوں نے وہ کنیز کو یاد ہے نا آپ کو جو واقعہ ہوا, جی تو اس کنیز کا, ہاں جی کنیز کا اس طرح, تو وہ بہت ہی چھوٹی ایج میں نے جو ہے نا ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا. مطلب میرے آپ افسانے یا ڈرامے بھی دیکھیں گے نا, میں نے بہت ہائی کلاس کی نمائندگی نہیں کی اپنے افسانوں ڈراموں میں, کی بھی ہے جہاں ضرورت پڑی ہے کی ہے, لیکن زیادہ تر جو میرے کریکٹرز ہیں وہ چھوٹے کردار ہیں. تو اس طرح سے پھر میں 5ویں جماعت میں تھی تو میں نے والدہ سے سنی ہوئی ایک کہانی جو ہے وہ لکھ کر امروز اخبار کے بچوں کا صفحہ ہوتا تھا, تو اس میں نے بھیج دی امی ابو کو بتائے بغیر کہ نہ چھپی تو پھر مجھے بڑی شرمندگی ہوگی, یا پتہ نہیں وہ مجھے کیا کہیں کہ تم پڑھو, تمہارے کیا ابھی سے تم اس میں پڑھ گئی ہو. تو وہ کہانی جو ہے وہ بچوں کے صفحے پر چھپ گئی امروز کے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے والد صاحب کو دکھائی, انہوں نے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی, بڑا پیار کیا, بڑی شاباشی دی, اور مجھے کچھ کہانیوں کی کتابیں بھی نام کے طور پر لا کر دے دی. تو اس میں پھر یہ تھا کہ وہ میری کہانیاں چھپنے لگیں, امروز میں بھی تعلیم و تربیت میں بھی میری کہانیاں چھپنے لگیں. تعلیم و تربیت میں جو تھا وہ ایک انعامی مقابلہ بھی ہوتا تھا, تو اس میں میری کہانی فرسٹ یا سیکنڈ آتی تھی ننھے ادیب والے صفوں پر. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں پر بہت بڑا شجر ہو وہاں پر چھوٹے پودے پر وہاں نہیں چڑھتے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بڑے شجر کے ساتھ مجھے بھی پروان چڑھنے کا بہت حوصلہ ملا, راستہ ملا, اور میرے والد اور میری والدہ کی طبیعت تھی یا ان کی حوصلہ افزائی تھی کہ جس سے میں آگے بڑھ سکی. بیا فرمایا. اور دلشاد کلانچوی صاحب کا مقام تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے جی کہ قرآن حکیم کا سرائکی ترجمہ انہوں نے کیا, سرائکی کی لغت انہوں نے مرتب کی. بالکل. آپ کے والد محترم پرنسپل تھے تو ان کے تبادلے ہوتے رہتے تھے. جی. تو آپ کی جو اسکول کی تعلیم ہے اس میں بہاول نگر بھی ہے, اس میں مظفر گڑھ بھی ہے, اس میں بہاول پور بھی ہے, اس میں ڈیرہ غازی خان بھی ہے, لیکن میٹرک آپ نے بہاول پور سے کیا, صادق گرلز ہائی اسکول. میں یہ اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آپ اسے تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ ہمارے ہاں جو پرنسلی اسٹیٹس تھیں اس میں 2 ریاستیں ایسی ہیں, ایک سوات اور ایک بہاول پور, جہاں جو حکمران تھے وہ اپنے سبجیکٹس ان کی تعلیم پہ انہوں نے بہت توجہ دی. صادق ایجرٹن کالج جو ہے بالکل اس سے بہت کچھ ہمیں ملا ہے. تو یہ صادق پبلک سکول بہت ہائی لیول کا سکول ہے, ہائی لیول کا سکول. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی اس بات سے کو میں آگے بڑھاؤں گی کہ میرے جو دادا جان ہیں جی ان کا تعلق وادی سون سکیسر اور سبرال کے گاؤں سے تھا. رائٹ. تو اس وقت بہاولپور ریاست جو ہے پورے برِ صغیر میں بہت زیادہ اس کی تعلیمی شہرت تھی کہ تعلیمی لحاظ سے وہ بہت آگے. قاسمی صاحب بھی وہیں سے آئے تھے. قاسمی صاحب بھی وہیں انگا جو ہے. تو میرے دادا جان پڑھنے کے لیے آئے تھے بہاولپور میں, اور پھر یہ تھا کہ وہ اتنے ذہین تھے یا اتنے شریف تھے یا ان کا ایک کردار ایسا تھا کہ وہ ان کے ایک استاد صاحب نے ان کو اپنا داماد بنا لیا.
تو میری دادی جو ہیں وہ کلانچ والا کی ہیں، اور میرے دادا وادی سونٹ سکیسر سے آئے صرف ایجوکیشن کے لیے. تو آپ کی بات یہ بہت صحیح ہے کہ ریاست بہاولپور میں تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اور اس کے بعد ان کا یہاں پر اتنا دل لگا. پہلے تو انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ واپس پڑھ کر واپس چلے جائیں گے، لیکن پھر یہ یہاں آ کر انہوں نے کلانچ والے میں اپنی زمینیں بھی خریدیں اور یہاں پر آباد بھی ہوئے. اور ابھی بھی لوگ جو ہیں ہمارے نام کے ساتھ، دیکھیں میرے جو دادا جان تھے وہ اپنے نام کے ساتھ، میرے والد صاحب اپنے نام کے ساتھ کلانچ والا کے حوالے سے کلانچوی لکھتے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو سبرالوی نہیں کہلوایا، کلانچوی کہلوایا ہے. تو یہ دیکھیں کس دھرتی کے ساتھ ان کی محبت کتنی ہے. وہ تو چولستان کا ایک اپنا جادو تو ہے. میں ذرا پیٹریارکل موڈ میں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں آپ کو وہ ایک مصرع یاد دلاتا ہوں، لڑکی وہ جو لڑکیوں میں کھیلے. اچھا، لیکن آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ مل کے بھی اور اپنے اسکول میں بھی کالج میں بھی ہر طرح کے کھیل کھیلے ہیں. کرکٹ کھیلی ہے، سائیکلنگ کی ہے، دوڑ میں حصہ لیا ہے، بین الکلیاتی جو مقابلے ہوتے ہیں. تو یہ والد صاحب کی حوصلہ افزائی تو سمجھ آتی ہے، لیکن کچھ ہماری معاشرت میں منکر نکیر بھی تو ہوتے ہیں نا، جس کو ہم خاندان کہتے ہیں. جی وہ بہت تھے اور انہوں نے بہت اعتراضات کیے اور بہت باتیں بھی بنائیں، اور آ کر ہمارے گھر میں میرے والدہ کو یا والد کو یہ کہتے بھی تھے کہ یہ کیوں اس طرح سے لڑکوں کے کالج میں ڈیبیٹس کرنے جاتی ہے. یا بعد میں ریڈیو پر میں جب گئی ہوں تو تب بھی بہت زیادہ باتیں ہوئی. لیکن میرے پیرنٹس نے جو ہے وہ ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی، ان کو روکا کہ وہ میرے اوپر تنقید نہ کریں، یا انہیں اس طرح سے مطمئن کیا ہوگا کہ وہ دوبارہ بات نہیں اتنی کرتے تھے. لیکن یہ میں سمجھتی ہوں کہ واقعی اس وقت ایک کلچر یہ تھا کہ لڑکیاں وہ انہوں نے برقع بھی پہنا ہوا تھا اور ٹانگے پر وہ چادریں بھی لٹکا دی جاتی تھی. لیکن میں نے اس وقت بھی یہ برقعے اور اس طرح کی جو چیزیں اگر میں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میرے پیرنٹس نے بھی مجھے مجبور نہیں کیا کہ میں یہ کسی نہ کسی کو تو دروازہ کھولنا ہوتا ہے نا، کھولنا ہوتا ہے. پہلے کھڑکی کھولی جاتی ہے، پھر دروازہ بنتا ہے. بالکل. لیکن یہ تو تھا نا کہ گھر میں ایسی شفقت میسر تھی. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ لڑکوں کے کالج میں ڈیبیٹ کے لیے جاتی تھیں تو وہاں ایک خاص ذہن کے طالب علم آپ کو اور آپ کی ساتھی طالب علموں کو ہوٹ بھی بہت کرتے تھے. اچھا یہ تھا کہ ایک کالج ایسا تھا، یہ بوائز کالج انٹر کالج تھا وہ، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ ایف اے کے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے ہوتے تھے. تو وہاں ہمیں ہوٹنگ کا یا اس طرح کی باتوں کا نہیں وہ ہوا. میرے ساتھ سمینا شان زادہ ہوتی تھی، اس کے والد بہت بڑے شاعر تھے شان صاحب، اور ان کی والدہ بھی بہت بڑی شاعرہ تھی. تو ہم دونوں جایا کرتے تھے اور ہمیشہ ہم نے فرسٹ سیکنڈ بھی لینا، پرائز ٹرافیاں بھی لینی. تو وہاں پر ہمیں کوئی ایسا وہ نہیں ہوا، پریشانی نہیں ہوئی. لیکن جب ہم ایس سی کالج میں گئے، گورنمنٹ صادق چلٹن کالج میں، تو وہاں جو تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ وہ لڑکیاں ہیں کہ جو فرسٹ سیکنڈ پرائز لیتی ہیں، ٹرافیاں بھی لے آتی ہیں، اور کچھ اس طرح کے ذہن کے بھی لڑکے تھے کہ بھی لڑکی ہو کر یہ ہمارے ساتھ اسٹیج پر ہمارے مقابلے کرنے آئے گی، اس کو تو گھر بیٹھنا چاہیے، کوئی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کر اپنا اللہ اللہ کریں، اور یہ کیا لڑکوں کے کالج میں آ گئی ہیں. وہ کوئی انہوں نے ایسی کالج کے لڑکوں نے پہلے سے ہی کوئی پلان کیا ہوا تھا کہ لڑکیوں کو بولنے نہیں دینا. اچھا اب یوں ہی ہمارا نام الاؤنس ہوا، سیٹیں بجنی شروع ہو گئی، اور یوں ہی میں گئی اس کے اوپر، جب میرے بعد سمینا بھی گئی تو یوں ہم سٹیج پر گئے. اتنا شور مچا کہ پوری آواز سے ہم نے بولنے کی کوشش کی، تو لیکن جو ہے نا وہ کوئی نہیں سن رہا تھا. تو آخر کار جو ہے ہمیں نیچے اترنا پڑا. اچھا اب وہ یہ تھا کہ اگر وہ کچھ ہمیں سن لیتے نا تھوڑا سا تو ہمیں یہ ہوتا گلٹ، نہیں یار ہم تو اچھا نہیں بول رہے تھے، ہم اچھا بولتے تھے، چپ کر کے سنتے. لیکن جب انہوں نے ہمیں بولنے ہی نہیں دیا تو تب ہمیں لگا یہ ایک تعصب ان کے ساتھ ہے. جی ہاں، جو کچھ تعصبات ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ یہ بات نہیں ہے کہ ہم کچھ غلط بول رہے تھے اور ہوٹنگ ہو گئی. 1898 میں مولوی ممتاز علی نے حقوق نسواں لکھی تھی. جی 1920 میں جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بہشتی زیور بھی ہے، ایون وہ بھی اصلاحی کتاب ہے.
جی جی اصلاحی ہے. یہ پہلی اردو کتاب تھی جو which was exclusively addressed بالکل to the women, صحیح the young girls. صحیح. تو ایسے صرف ایسا نہیں ہے، وہ ظاہر ہے ان کے اپنے خیالات ہاں تھے جی، تو ان کی بالکل. جھلک تو آنا تھی. آنا تھی. یہ جو ہم نے ابھی ذکر ہوا کہ بھئی چولستان کا جادو ہے، کہتے ہیں کہ ہوا چولستان کی ریت پہ مصوری کرتی ہے. بالکل. بہاولپور میں آپ کی نوجوانی گزری ہے اور اس کے تو بڑے ادبی اور علمی حوالے ہیں. بالکل. محمد خالد اختر، جی جی محمد کاظم، صحیح. اور اگر میں غلطی نہیں ظہور کرتا نظر ہے. ظہور ظہور نظر. جی. واہ واہ واہ. رات بھر چاروں طرف ایک چاپ سی آتی رہی، جان لیوا خوف تھا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر، میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. اور پھر بہاولپور سے بھلے انتظامی ذمہ داریوں میں، لیکن اردو ادب کے دو بہت بڑے، اردو نثر کے بہت بڑے نام، جی شیخ منظور الہی کمشنر بالکل. اور ان کے ساتھ مختار مسعود ڈپٹی کمشنر جی ہیں. جی. بہاولپور کا علمی اور ادبی ماحول کیسا تھا؟ کیونکہ وہاں کی لائبریری کی بہت شہرت ہے. لائبریری کی بھی بہت شہرت ہے اور وہاں پر ادبی پروگرام ہوتے تھے. وہاں پر کچھ ایسی بزم بنی ہوئی تھیں کہ یا انجمن ایسی تھیں کہ جو ادبی پروگرام کرواتے تھے اور وہ خواتین کو سپورٹ بھی کرتے تھے. ہمیں مجھے بلاتے تھے اور ان کو انجم گیلانی شان کو بلاتے تھے اور بھی کچھ رفیہ قمر تھیں ان کو بلاتے تھے. کچھ خواتین ایسی تھیں جو لکھ رہی تھیں اور وہ نمایاں تھیں، ان کی تحریریں بھی چھپ رہی تھیں، تو وہ ہمیں بلاتے تھے اور ہمیں انکریج کرتے تھے. جی. اور یہی وجہ ہے کہ جب وہاں پر ریڈیو اسٹیشن کا قیام ہوا بہاولپور میں 1976 میں، تو جو مجھے بلایا گیا سب سے پہلے، جو میرے ریڈیو پر گئی ہوں، تو وہ مجھے ایز رائٹر بلایا گیا. اب مجھے افسانہ پڑھنے کے لیے، ادبی پروگرام میں مجھے افسانہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا. تو وہاں پر پروڈیوسر تھے ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر، جن کو میرے ساتھ ہی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ اناؤنس ہوا ہے 2023 میں. جی جی. تو انہوں نے میرے وہ ڈیبیٹس میں بھی ایسے جج جاتے تھے، وہ ڈیبیٹس میں بھی مجھے سنتے تھے، اور یہاں پر بھی انہوں نے جو ہے وہ میری آواز کا اندازہ لگایا کہ مائک پر کیسی آواز آ رہی ہے. تو انہیں یہ ہوا کہ یہ اس میں کانفیڈنس بھی ہے، آواز بھی اچھی ہے، تو یہ پروگرام میں اچھی کمپیئر یا اناؤنسر ثابت ہو سکتی ہے. تو انہوں نے پھر مجھے جو پروگرام جب ختم ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا آپ ریڈیو پر کریں گے پروگرام. تو میں نے ایسے ڈرتے ڈرتے اپنے والد کی طرف دیکھا کہ ویسے تو انہوں نے مجھے بڑی آزادی دی ہوئی ہے، پتہ نہیں ریڈیو پر خاندان کی وجہ سے مجھے پرمیشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن انہوں نے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ ناصر صاحب آپ اس کا وہ لیں، آڈیشن لیں، اور یہ کیوں نہیں کرے گی، ضرور کرے گی. تو انہوں نے پھر آڈیشن لیا، تو اس طرح سے میری جو ہے وہ ریڈیو پر انٹری ہوئی. تو وہاں پر واقعی علمی ادبی لحاظ سے جو ہے خواتین کو سپورٹ کیا جاتا تھا. محترمہ کلانچوی، آپ سے گفتگو کا اور استفادے کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ایک انٹرول کے لیے ہمیں جانا ہے. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سات رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں سرائیکی اور اردو کی ممتاز ادیبہ، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، مصور اور خطاط اور ماہر تعلیم محترمہ مسرت کلانچوی سے. آپ نے 1976 کا ذکر کیا. جی. 1976 کے بہاولپور کے بارے میں ایک افواہ نما خبر ہے کہ ایک وہاں لڑکی ہوتی تھی 20 برس کی، اس کے کسی بھی عورت یا مرد کی لکھے ہوئے سرائیکی افسانوں کا پہلا مجموعہ اونچی دھرتی جھکا آسمان، اونچی دھرتی جھکا آسمان،
وہ شائع ہوا تھا اور اس خاتون کا نام مسرت کلانچوی تھا. وہ میں نے جیسے آپ بتایا کہ میں نے جب میں میٹرک میں تھی تو میں نے افسانے لکھنے شروع کر دیے تھے, نور و نار میں چھپے اور اس کے ادبی صفحے پر بھی امروز کے. اور جب میں کالج میں آئی ہوں تو اس وقت بھی میں لکھتی تھی, افسانے میرے چھپتے تھے. تو والد صاحب نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ دیکھو اردو میں تو بہت لوگ کام کر رہے ہیں, جو سندھی ہیں وہ سندھی میں لکھ رہے ہیں, جو پشتو رائٹر ہیں پشتو میں لکھ رہے ہیں, اور بلوچی میں لکھ رہے ہیں, تو ہمیں بھی سرائکی میں لکھنا چاہیے. اور وہ تو لکھتے تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم سرائکی میں لکھو, اور ان کی مجھے بات اچھی لگی. اور جب میں نے سرائکی میں لکھنا شروع کیا, وہ میرے اسٹوڈنٹ لائف میں ہی لکھے ہوئے ہیں. تو وہ چھپتے کہاں تھے؟ یہ ایک تو سرائکی ادب تھا ملتان کا, عمر علی خان بلوچ اس کے ایڈیٹر تھے, اور دوسرا تھا وہ سرائکی, اس کا نام ہی صرف سرائکی تھا, وہ بہاولپور سے چھپتا تھا, بریگیڈیئر نذیر علی شاہ اس کے ایڈیٹر تھے. رائٹ. اور اس وقت ان دونوں رسالوں میں جو ہیں وہ میرے چھپنے شروع ہو گئے. پھر جب کچھ افسانے ہو گیا جمع, تو میرے والد صاحب نے 1976 میں انہیں کتابی شکل میں چھپایا, اور وہ سب سے پہلے سرائکی کے افسانوں کی کتاب تھی. جی جی, بہت بڑا اعزاز بنتا ہے نا. آپ نے بتایا کہ آپ دیواروں پہ لکیریں کھینچتی تھیں, غالب نے کہا نا کہ مجنون العمل وہ لکھتا تھا دیوار گلستان پہ. جی جی. تو پڑھنا تو آپ فائن آرٹس چاہ رہی تھی, اور آپ نے, میں اگر غلط نہیں ہوں تو کچھ عرصہ فائن آرٹس اسکول میں بہاولپور میں تعلیم بھی دی, پڑھایا بھی, ڈرائنگ وغیرہ. میرا کالج میں جو تھا نا, ویسے تو میں اسکول میں بھی بہت زیادہ تصویریں بناتی تھی, اور ڈرائنگ کا ہمارا ایک پیریڈ ہوا کرتا تھا. میں نے اس میں امور خانہ-داری چھوڑ کر میں نے وہ جو ڈرائنگ والا پیریڈ تھا وہ لے لیا, جو زیادہ تر لڑکے ہی لیتے تھے. اور اسی طرح سے کالج میں بھی میرا سبجیکٹ فائن آرٹس تھا. اور اس میں جب میں ریڈیو پر پروگرام کر رہی تھی تو وہاں پر ہم نے ایک اس کے سادے پبلک اسکول کے فائن آرٹس کے استاد کو بلایا تھا انٹرویو کے لیے. تو ان سے جب میں ذکر ہوا کہ بھی میں نے بی اے تک فائن آرٹس پڑھی اور میرا انٹرسٹ ہے, تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ میں نے ایم اے بھی اس دوران کر لیا ہوا تھا. تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ میں سادے پبلک اسکول میں سیٹ خالی ہے اس کی آرٹ کے ٹیچر کی, تو وہ جوائن کروں. تو 2 سال میں نے سادے پبلک اسکول میں جو ہے وہ بچوں کو آرٹ سکھائی. آپ تاریخ کی استاد رہی ہیں جی, اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ حقائق تاریخ کی امانت ہوتی ہے. بالکل. تو تاریخ کی بات یہ ہے کہ 1985 کا برس پاکستان کی تاریخ میں 2 وجہ سے جانا جائے گا. ایک تو فروری 1985 میں ضیاء الحق نے غیر جماعتی انتخابات کروائے, اور جون 1985 میں مسرت کلانچوی کی اسلم ملک, جو بہت ہمارے محترم صحافی ہیں, جی, ان سے شادی ہوئی. اور وہ ایسی شادی تھی کہ اس پہ منو بھائی نے ایک کالم بھی لکھا. جی. اور اب اس شادی کے سے 7 برس بعد پیدا ہونے والا امروز, جی, اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ آپ کو اس کے لیے ایک فردا ڈھونڈنی چاہیے. ڈھونڈ رہے ہیں. فردا نامی کوئی خاتون ہو تاکہ امروز و فردا کا مکالمہ ہو سکے. بالکل. تاریخ چاہے گی کہ اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس شادی میں رومانس کو کوئی دخل تھا؟ بالکل بھی نہیں تھا. یہ اسلم ملک جو ہے یہ یہاں پر تھے لاہور میں, یہ پڑھنے کے لیے آئے تو پھر یہیں جاب کرتے تھے. میں بہاولپور میں تھی. تو ان کے اور میرے والد بچپن کے دوست تھے, ہمارے ایک فیملی ٹرمز تھے, لیکن اتنے زیادہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ملتے ہوں یا ہماری گپ شپ ہوتی ہو. تو یہ تھا کہ ریڈیو پر 1-2 دفعہ آئے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے کو دیکھا ہوگا. مجھے تو بہت زیادہ یاد نہیں ہے دیکھنا بھی, لیکن جب ان کا پرپوزل میرے گھر آیا تو میرے والد صاحب نے بتایا کہ بھی لڑکا جو ہے وہ صحافی ہے اور لاہور میں ہے. تو جہاں میں نے بہت سارے رشتے اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیے تھے کہ وہ کہیں گے کہ بھی یہ لکھنا چھوڑ دے اور برقع پہنے گھر بیٹھے روٹی ہانڈی پکائے. تو لیکن ان کے بارے میں جو مجھے اپنے والد صاحب سے سننے کو ملا, یا میری دوست تھی بطور رحمانی, اس کی بھی شادی لاہور میں ہوئی تھی, وہ بھی ملک صاحب سے ملی ہوئی تھی, تو اس سے بھی میں نے کچھ سنا. وہ زیادہ انٹرسٹ لے رہی تھی کہ شادی ہو جائے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مجھے میرا ساتھی جیسا ہونا چاہیے نا, یہ ویسا ہی بندہ ہے. یہ نہ مجھے برقع پہنائے گا, اور نہ یہ مجھے یہ کہے گا کہ نہ لکھو, اور نہ ہی یہ مجھ پر کوئی ایسی
ریسٹرکشنز لگوائے گا کہ ہانڈی روٹی تک بلکہ الٹا محدود وہ کر دو. تو جتنا آپ کے کام پہ جی تفاخر بالکل اور خوشی جی اور وہ تو میں نے تو چونکہ مجھے یہ خوش قسمتی سے موقع ملا جی ان سے استفادہ کرنے کا جی بطور ایک جونیئر بلکہ شاگرد ہی کہنا زیادہ مناسب ہے. میں نے بہت ہی کم شادیوں کو اس قدر جو ہے وہ ہم آہنگ اور مرتب پایا. منو بھائی کا ذکر آیا ہے. جی جی منو بھائی آپ کے لیے گھر کے ایک فرد کی حیثیت بھی بالکل میرے بزرگ تھے وہ, بلکہ وہ کچھ ہمیں ان کے بارے میں بیٹی مجھے بتائیے. کہتے تھے. اور اسلم ملک صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تو یہاں پر بھاولپور پہ آئے ان کے مطلب ان کے انویٹیشن پر, اور اس کے بعد وہ ہماری شادی میں بھی شریک ہوئے اور گواہ کے طور پر بھی تھے. جی اور جب میں اور گواہی میں کالم بھی لکھا. کالم بھی لکھا اردو, لاہور کے اردو ادب کو, افسانوی ادب کو مبارکباد کچھ اس طرح کا تھا وہ کالم. ایسے ہی تھا. اور جب میں لاہور میں آئی ہوں تو اسلم صاحب نے ان کے گھر کے ساتھ ہی فلیٹ لیا ہوا تھا, جی صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ رابطہ رہے. تو یوں سمجھے کہ منو بھائی کا گھر جو تھا نا وہ تو میرا میکہ تھا. ہاں اور وہ میرے والد کی جگہ پر تھے, اور ان کی جو بیگم تھی وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں. اور وہ ہمیشہ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر لاہور میں کسی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے, کسی نے مجھے بہت پیار دیا ہے, یا جن کی وجہ سے میں ایٹ ہوم فیل کرتی تھی, وہ منو بھائی کا گھر تھا. منو بھائی اور ان ایسے کی صحافی شخصیت تھی تھے کہ ان میں شفقت اتنی زیادہ تھی بہت زیادہ. کہ وہ بانٹتے تھے. منو بھائی کا کالم جو ہے وہ سیاسی انسان دوستی نہیں, اور انہوں نے فلاحی کام بھی بہت کیے ہیں, صرف وہ لکھا نہیں ہے. یہ جو تھلسیمیا جی کا جو مرض ہے بالکل, اسے سندس فاؤنڈیشن کے سندس لیے, فاؤنڈیشن اور کے جو لیے سب بہت کام کیا. وہ بغیر کسی غرض کے بالکل اور بغیر کسی اشتہار کے صحیح جو وہ کرتے تھے. بالکل چونا منڈی میں فاطمہ جراں گرلز کالج میں آپ نے قریب ربع صدی تاریخ جی پڑھائی. جی 23 سال اور میں نے وہاں یہ پڑھایا. جو کالج ہے یہ حویلی خوشحال سنگھ جی جی کی عمارت پہ بنا ہے. مجھے ایک دفعہ وہاں کسی ڈیبیٹ میں جج کے طور پہ جانے کا موقع ملا تھا. مبہوت کر دینے والا جی, بہت طرز خوبصورت بلڈنگ, تعمیر تھا. بہت تاریخی اور بہت خوبصورت بلڈنگ. اچھا, اور اس میں ہم نے اردو ڈپارٹمنٹ نے, اور میں نے, وہ مسز نغمانہ جمشید تھیں, ان کے بھی انتقال ہو گیا کچھ سال پہلے. تو ہم نے جب اس بلڈنگ کو دیکھا نا تو ہم نے کہا بھی یہاں تو کوئی تاریخی ڈرامہ ہونا چاہیے. اور ہماری پرنسپل تھیں مسز شمع سلمان خالق, اور انگلش کی تھیں وہ پروفیسر, اور ڈرامہ خاص طور پر ان کا سبجیکٹ تھا. تو ان کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا تو انہوں نے بھی ہمیں نا اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ سوچیں. تو ہمارے ذہن میں انارکلی کا ہی آیا, تو ہم نے کوئی خاص اسٹیج نہیں بنایا, بنا بنایا وہ اسٹیج تھا. پورا کا پورا بنا بنایا تھا. ہم نے جو درمیان میں ایک لان سا بنا ہوا تھا وہاں پر کرسیاں رکھی, اور پوری حویلی کو ہی انوالو کر لیا. اب کہیں سے وہ جو ہے نا وہ نکارچی بجا رہا ہے زور سے ڈرم, اور اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے, یا کنیز وہ آ رہے ہیں, شہزادہ صاحب آ رہے ہیں. تو وہ پیچھے ایک جھروکا ہوتا تھا, وہاں سے پوری آڈینس کا سر یوں مڑ گیا, وہ جھروکے کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور اسی طرح سے یکدم سے ادھر سے جو ہے نا انارکلی آتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ جو وہاں ایک حوض سا چھوٹا سا بنا ہوا تھا, اس کے پیچھے سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں, ان سیڑھیوں سے انارکلی آتی ہوئی نظر آتی ہے. تو وہ ہم نے پورے کالج کا اسٹیج بنا دیا. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس قدر کم عمر لکھنے والی اس وقت اور نوآموز ہوتے ہوئے آپ کو طویل دورانیے کا کھیل 1 منٹ لکھنے کا جو موقع ملا, اس کی کیا کہانی تھی؟ یہ کہانی میرے لیے بھی بڑی عجیب تھی, اور میں اس کو اکثر یاد بھی کرتی ہوں. یوں ہوا کہ میں آئی ٹی وی پر پتہ نہیں مجھے چیک لینا تھا, یا میں اس سائٹ پر آئی تو میں پھر ادھر بھی آ گئی. تو ظہور الحق صاحب کے پاس میں گئے تو وہ تھوڑے سے بہت سنجیدہ بیٹھے تھے. تو میں نے کہا جی آپ آج نا کچھ بہت سنجیدہ ہیں اور تھوڑے سے پریشان لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایک بہت بڑے رائٹر کا سکرپٹ آنا تھا, تو انہیں اچانک جو ہے وہ ملک سے باہر جانا پڑ گیا اور وہ سکرپٹ نہیں آیا, میں اس لیے پریشان ہوں. اچھا, پھر تھوڑی سی دیر کے بعد نا خود ہی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ آپ نہیں لکھ سکتی. میں نے کہا میں لکھ سکتی, کیوں نہیں. کہتے کوئی آئیڈیا ہے ذہن میں. میں نے کہا ہے. تو میں نے کالج سے 3 دن کی چھٹی لی,
اور دن رات بیٹھ کر لکھا، لکھتے لکھتے تو میرے تو ہاتھ میں بھی نیل سے پڑ گئے تھے. میں نے کہا میں نے تو لکھ کر جانا، انگلیاں فگار انگلیاں. اور وہ میرا جب چلا ہے یہاں پر پی ٹی وی لاہور سے، جب وہ میرا ڈرامہ چلا تو کافی پسند کیا گیا. سوتے جو پروڈیوسر تھے اسلم قریشی صاحب تھے، ایوب خاور صاحب تھے، اور یاور حیات صاحب تھے، اور یہ تھے اپنے راشد ڈار صاحب تھے، جی ہاں، جنہوں نے میرے ڈرامہ سیریل کیے ہیں نا. تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نے ریہرسل میں آنا ہے اور آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر جو ہے نا سمجھانا ہے ان کو. تو میں یہ دیکھتی تھی کہ وہ لوگ رائٹر کو بہت انوالو کرتے تھے اس ڈرامے میں. تو 3 ڈرامہ سیریل میں نے وہ پرائیویٹ کیے ہیں، لیکن مجھے اس کے بالکل برعکس تجربہ ہوا ہے پی ٹی وی کے، اور اس کے بعد میں نے توبہ کی ہے کہ پرائیویٹ نہیں لکھنا. میں آپ کی رائے چاہتا ہوں کہ جو اس وقت ٹیلی ویژن ڈرامے کے نام پہ ڈرامے بن رہے ہیں، دکھایا جا رہا ہے، ان کے موضوعات، اس کی پیشکش اور اس سے سماجیات پہ، سماجی حرکیات پہ کیا اثرات ہو رہے ہیں، میں آپ کی رائے چاہتا ہوں. اچھا، یہ اب جو ریسنٹلی کچھ ڈرامے آ رہے ہیں ایسے کہ جو ذرا ڈیفرنٹ ہیں ان سے، لیکن میں پچھلے کچھ سالوں کی بات کرتی ہوں تو اس میں تو ڈرامہ بہت ہی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ ڈرامہ بنا رہا ہے میرڈ مرد عورت کے لو افیئر پر، ہر کوئی ڈرامہ بنا رہا ہے ساس بہو کے تنازع پر، دیورانی جٹھانی کے لڑائیوں پر. اور وہ جو ایک ڈرامہ ہوتا تھا جس میں ایک اچھا کلچر ہوتا تھا، اچھی تہذیب دکھائی جاتی تھی، یا یہ پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی پڑھے لکھے بندے نے لکھا ہے اور اس کے اندر ایک گہرائی ہے، ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ چیز جو تھی نا وہ بالکل ختم ہو چکی تھی. اور ابھی بھی اتنا زیادہ میں اس کو یہ نہیں کہتی کہ بہت اچھا ہو گیا ہے. میرا زندگی میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں نے روشن پہلو کو دیکھا ہے، پازیٹیو میں رہتی ہوں ذاتی طور پر بھی، اپنی تحریروں میں بھی. میں لوگوں کو نفرت، جہالت جو ہے نا وہ دکھانا پسند نہیں کرتی. نفرت اور جہالت معاشرے میں موجود ہے، اسے دکھانے میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اسے ری انفورس کرنا، ہاں جی، اسے انڈورس کرنا، وہ ہے عیب کی بات ہے. اس کی تائید نہیں کی جا سکتی. تائید نہیں کی جا سکتی. محترمہ مسرت کلانچوی، آپ سے گفتگو تو جاری رہے گی، ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سات رنگ میں آپ کو پھر سے خوش آمدید ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں ممتاز ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، ماہر تعلیم محترمہ مسرت کلانچوی سے. آپ نے شاعری کا روگ نہیں پالا؟ نہیں، زیادہ نہیں پالا. یہ اس کی کچھ شاعری کی ہے میں نے اور چھپتی بھی رہی ہے، لیکن کوئی کتاب نہیں آئی. اور دوسرا یہ تھا کہ اتنی تھی شاعری کہ جس پر ایک میں کتاب اپنی کر دیتی ہوتی، تو اس میں وہ میں نے اپنے والد صاحب کو دکھائی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بس یہ کہیں کہیں سے نا اس میں تھوڑی اصلاح ہونے والی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ اس کی اصلاح کر دیں تو میں اپنی کتاب چھپوا لوں. تو وہ جو ہے نا اس کی نوبت نہیں ہے. یہ والد صاحب کافی بیمار ہوئے، ان کا جو ہے نا انتقال ہو گیا، تو بس پھر میرا نا کچھ ایسا دل ٹوٹ گیا. ہوا یہ ہے نا کہ اب آپ جو ہم سے چھپانا چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم نے بہت اچھی بحر کی غزل عطا کر دی اسلم ملک کی صورت میں، وہ آپ کو شاعری کی کیا ضرورت تھی. یہ مصوری تو آپ کے ساتھ چلی آ رہی. مصوری میں کوئی خاص سکول؟ کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے ابھی تک تازہ چیزیں تو میں نے نہیں دیکھی، سٹل ورک میں نے زیادہ دیکھا. میں جو نا ریئلزم پر زیادہ وہ کرتی ہوں، ریئلسٹک میں زیادہ ہوں، تحریروں میں بھی اور مصوری میں بھی. تو مجھے زیادہ جو میں ایبسٹریکٹ میں نے آرٹ نہیں کیا، تو میں نے زیادہ تر جو بنائی ہیں وہ لینڈسکیپس بنائی ہیں. اچھا. اور لینڈسکیپس بھی میں جب کالج میں پڑھتی تھی تو ہمیں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ آپ اپنے امیجن سے کوئی بنا لیں، ہمیں سپاٹ پر لے جاتے تھے.
گاڑی وہ جو ہے نا ہم کالج سے باہر نکلتے تھے ساتھ ہی گاؤں ہوتا تھا اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہاں سے بیل گاڑیاں گزاری ہوتی تھی, ہم اس کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے وہ ریڑھی کے پیچھے, اور وہ جو ریڑھی والا ہوتا تھا وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ کالج کی لڑکیاں میری ریڑھی پر بیٹھی ہیں, اور وہ وہاں پر جا کر ہم پینٹنگ کرتے تھے تو شام کو بھی کسی ریڑھی پر ہی واپس آ جاتے تھے. تو وہ جو چیز تھی وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ہم اوریجنل لوکیشن پر جا کر بنائیں. تو اس طرح سے لینڈسکیپ سے میری جو ہے نا بہت زیادہ محبت ہے. اور ابھی بھی جب میں ریٹائر ہوئی 2016 میں, تو میں نے اپنے میاں سے کہا بھی میں نے تو لکھنا پڑھنا تو چلے گا, کیونکہ میں نے ابھی ریٹائرمنٹ کے بعد 3 ناول بھی لکھ لی ہیں, تو مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں لکھنے کے علاوہ. تو انہوں نے کہا بھی فائن آرٹس تمہارا مضمون ہے اور بناؤ, پینٹنگز بناؤ. تو میں نے کہا کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے, ویسے تو خیر میں نے شادی کے بعد بھی پینٹنگ بناتی رہی ہوں, میں نے کہا اب کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا ہے, پریکٹس نہیں رہی. کہتے تم تھوڑی سی پریکٹس کے لیے چلی جاؤ, یہاں پر الحمرہ میں کلاسیں ہوتی ہیں اور وہاں جا کر پریکٹس کرو. تو میں الحمرہ میں جب داخلہ لینے آئی نا کلاس میں, تو میرا تو یہ خیال تھا کہ بھی بڑے بڑے ایج کے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ کیونکہ یہ شام کو یہ کلاس ہوتی. جب میں وہاں گئی میں نے داخلہ لیا تو پہلے تو کلرک نے بھی مجھے دیکھا کہ اچھا یہ شاید اپنے کوئی پوتے کا داخلہ کروانے آئی ہے. جب میں نے بتایا کہ پوتے کے ضمن میں تو امروز جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہے ورنہ تو آ چکے ہوتے. میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے خود وہ آرٹ کی کلاس میں داخلہ لینا ہے تو انہوں نے وہ کر دیا, فیس لے کر مجھے بھیجے کلاس میں. جب میں وہاں گئی تو وہاں سارے وہ ینگسٹر بیٹھے ہوئے تھے, ٹین ایج کے بچے, کہ جنہوں نے این سی اے میں داخلہ لینا تھا یا کہیں فائن آرٹس میں داخلہ لینا تھا اور وہ سیکھنے آئے تھے. تو لیکن یہ تھا کہ وہاں پر تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ بھی کوئی ایسا تو مذاق والی بات ہے, میں اس عمر میں آ کر بیٹھ گئی ہوں. لیکن وہاں پر امجد نعیم صاحب تھے اور زرمینہ تھی, زرمینہ اسلم استاد. تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ میڈم آپ سیکھیں, آپ جو ہے نا آپ یہاں پر سیکھیں, ہمارے ساتھ آپ پریکٹس کریں, آپ کا ہونا ہمارے لیے بہت اچھا لگے گا ہمیں. اور دوسری انہوں نے 1-2 مثالیں یہ بھی دیں کہ کوئی مرد رائٹر بھی تھے, شاعر تھے, انہوں نے بھی آ کر یہاں سیکھا تھا. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو خیر نہیں, وہ ہو سکتا ہے کہ سیکھے ہیں محوشوں کے لیے ہم مصوری, ایسے ہی یہ بھی تو ہو سکتا ہے جی, اگرچہ یہ الزام آپ پہ نہیں آتا, مجھ پر نہیں آتا. اس کے بعد پھر میں اتنی وہ رواں ہو گئی کہ گروپ وہ ہوئے تھے, ایگزیبیشنز ہوئے تھے الحمرہ میں, تو اس میں میری 2 دفعہ میری پینٹنگز کی نمائش بھی لگی ہے. اور میں نے اب ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی زیادہ پینٹنگز بنائی ہیں کہ میرا پورا گھر اسی سے بھرا ہوا ہے. رنگوں کی اپنی سرگم ہوتی جی ہے. جی, رنگوں کی اپنی. آپ کے نانا مولوی عبدالقادر خطاط تھے, جی جی, اور آپ نے خود بھی استاد نادر القلم سے ہاں جی, ایران سینٹر میں, ایران سینٹر میں کلاسز ہوتی تھی. ان دنوں میں امروز صاحب ابھی تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں. جی جی, تو وہ بس ذرا ایسا پیریڈ ہوتا ہے نا کہ کالج آنے کے بعد پھر ملک صاحب تو ہوتے تھے آفس میں, تو میں نے اکیلے بیٹھ کر اداس. تو ملک صاحب نے کہا بھی وہ تم جاؤ ایران سینٹر میں, جو ہے نا خطاطی کی بھی کلاسز ہوتی ہیں اور فارسی کی بھی کلاسز ہوتے ہیں, وہاں ایڈمیشن لو. تو وہاں پر پھر میں نے خطاطی کی 3 کلاسز جو ہے نا, حالانکہ وہ کورس اتنا لمبا نہیں ہوتا, لیکن میں نے 3 کورسز کر لیے خطاطی کے. آپ سے کچھ شکایات ہیں. اچھا. دیکھیے, جب آپ لاہور تشریف لائیں جی, تو جو were not yet 30, late 20s, جی جی, لاہور نے آپ کو اتنا پیار دیا ہے. آپ کو یہ لاہور آپ کے افسانوں میں ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ ابھی تک چولستان گھوم رہا ہے. نہیں, لاہور میرے ڈراموں میں بہت زیادہ آیا ہے. یہ جو میرا ڈرامہ بوہے دے باریاں تھا نا, یہ پنجابی ڈرامہ تھا. اس میں میں نے بالکل اندرون شہر کا کلچر دکھایا ہے, اور اندرون شہر سے مجھے بہت محبت بھی ہے, اور اندرون شہر کے کلچر کو میں بہت اچھی طرح بھی جانتی ہوں, کیونکہ وہاں 23 سال میں چنا منڈی کالج میں پڑھاتی رہی ہوں. اور میں نے جتنے بھی وہ ڈرامہ سیریل یا وہ سنگل پلیز پنجابی میں لکھے ہیں نا, اس میں لاہور کو ہی پورٹری کرتی تھی. مجھے بھی معلوم تھا. شکایت کیا ہے کہ میں بھی ذرا انگیختی کر رہا تھا. وہ میں جانتی ہوں. لیکن یہ کہ پنجابی کے آپ کہتے ہیں ڈرامے ہیں کہ کتاب بن سکتی. جی, کتاب بن سکتی ہے. بلکہ شفقت تنویر مرزا صاحب بھی مجھے کہہ رہے تھے اپنے جو ڈرامے ہیں ان کو دیں ہمیں, اور وہ چھپنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہے ذہن میں وہ بھی کہ میرے پنجابی ڈراموں کی کتاب آنی چاہیے.
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھے لاہور نے بہت سپورٹ کیا ہے. لاہور مجھے ہے ہی ایسا. لاہور کے لوگوں نے بہت محبت دی ہے. اور مجھے کہیں لوگوں کے ذہنوں میں شاید اس طرح کی بات ہو، لیکن مجھے کہیں بھی لاہور میں کسی آدمی سے بھی کوئی سرائکی پنجابی والا تعصب کا سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ کو سرائکی پنجابی تعصب بھی نہیں ملے گا لاہور میں، اور اردو پنجابی تعصب وہ بھی نہیں ملتا. نہیں، بالکل نہیں. لاہور کہ وہ جو استاد دامن نے کہا تھا نا کہ کتنے بوئے تھے کتنی باریاں نے، جی جتنے بوہے ہیں اور جتنی باریاں ہیں اس سے زیادہ جی وسعت اور کھڑکیاں جو ہے وہ لاہور کے دل میں ہیں. بالکل. اور یہ شہروں کی توانائی ہوتی ہے، یہ شہروں کی توانائی ہوتی ہے رواداری میں اور اڈیپٹیبلٹی میں، بالکل، اور اپنے سے مختلف ہونے والوں کو اڈاپٹ کرنے میں. بالکل. تو یہ تو لاہور شہر کا احسان ہے اس پورے خطے پہ، اس پورے ملک پہ. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لاہور میں نہ آئی ہوتی تو شاید میں اتنی بڑی ڈرامہ نگار نہ ہوتی. افسانہ نگار تو پھر بھی میں ہو سکتی تھی، جی ہاں، لیکن ڈرامہ نگار نہ ہوتی. دیکھیں اس کا وہ ایک ایسا کام ہے جو آپ تنہائی میں نہیں کر سکتے. آپ کو اس کا انفراسٹرکچر چاہیے پورے کا پورا. محترمہ مسرت کلانچوی، آپ کو ان گنت اعزازات ملے. سب سے بڑا اعزاز تو خود سرائکی ادب میں جو آپ کا مقام ہے یہ بذات خود اعزاز ہے. لیکن حکومت پاکستان نے آپ کے لیے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا اعلان کیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ مارچ میں ملتا ہے، اگست میں اس کا اعلان ہوتا ہے. تو آپ کی جو پذیرائی ہوئی ہے بطور ایک ڈرامہ نگار کے، افسانہ نگار کے، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ بہاولپور میں تو اگر کوئی مجسمہ لگتا تو مسرت کلانچوی کا لگتا، کیونکہ میں گیا ہوں بہاولپور. ریڈیو پہ بھی گیا، تو وہاں اسٹوڈیو میں بھی گیا جہاں آپ میری تصویریں لگی ہوں گی وہاں پر. تصویریں تھیں. اور بہاولپور کی پہچان بھی اس کی وسعت ہی ہے. بالکل. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بہاولپور کے لوگوں نے بھی مجھے محبت دی ہے، اور جتنی مجھے ایک انکریجمنٹ ریڈیو پر ملی، اور میں یہ سمجھتی ہوں جب میری شخصیت میں اعتماد آیا، میری شخصیت میں آگے بڑھنے کا ایک حوصلہ پیدا ہوا، تو یہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کی وجہ سے تھا. میری گرومنگ جو ہے وہ ساری ریڈیو پاکستان بہاولپور کی ہے. اگر مجھے وہاں پر ریڈیو ڈرامے لکھنے کا موقع نہ ملتا، یا مجھے اتنا زیادہ میں وہاں سے نہ سیکھتی، تو شاید میں لاہور آ کر ٹی وی کے لیے بھی نہ لکھ سکتی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریڈیو پاکستان بہاولپور کا بھی میرے کردار سازی میں مجھے آگے بڑھانے میں، انکریج کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ ہے. بہاولپور ریڈیو ہو، وہاں کا نور محل ہو، وہاں کی لائبریریاں ہوں، تعلیمی ادارے ہوں، وہ ایک تہذیب ہے. وہ ایک تہذیب کا نام ہے. کیا آپ اپنی پذیرائی سے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے. اوکے. اچھا، اب یہ آئندہ کے جو ارادے ہیں وہ مصوری کی طرف زیادہ رجحان ہے یا ادب؟ نہیں، یہ تھا کہ میں نے ناول کوئی زیادہ نہیں لکھے. میرا ایک ناول تیرگی میں تارا نوائے وقت کی فیملی میگزین میں چھپتا رہا قسط وار، وہ اب کتابی شکل میں آ رہا ہے. ایک میں نے بچوں کے لیے ناول لکھا ہے دوستی کا سفر، اور ایک میرا جو ہے سرائکی ناول ہے، وہ زخیم ہے. سرائکی ناول جو ہے میرا ناول لکھنے کے بعد جو آگے کا ارادہ ہے نا، وہ ناول کی طرف ہی ہے، کیونکہ مجھے ناول لکھنے میں بہت زیادہ مزہ آ گیا. جیسے ڈرامہ سیریل میں لکھتی تھی تو جتنا بھی زیادہ لکھتے تھے تو مطلب یہ ہوتا تھا کہ ایک وسیع کینوس ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اس میں لکھ سکتی ہوں. لیکن وہاں پر پھر بھی کچھ ریسٹرکشنز ہوتی تھی کہ حکومتی اداروں کی طرف سے، یا جو ہے یہ چیز ہمیں لکھنی چاہیے، یہ نہیں لکھنی چاہیے، اور سینسرشپ خود بخود ہی اندر ایک بیٹھا ہوا ہوتا تھا. لیکن ناول لکھنے میں یہ چیز نہیں ہے. ناول لکھنے کا مجھے بڑا مزہ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی میں زیادہ ناول ہی لکھوں گی. ہم آپ کے لیے، آپ کے ارادوں کی کامیابی کے لیے ہماری دعائیں ہیں، اور ناول کے حق میں تو ہم دعائی کر سکتے. بالکل صحیح. محترمہ مسرت کلانچوی، آپ نے ہمیں بہت عزت دی. شکریہ. آپ کا ہم نے وقت دیا اور ہمیں تعلیم دی، آپ کا بے حد شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ تو ٹیلی ویژن جو ہے وہ آپ کا شکر گزار ہے آپ کی اس مہربانی پہ. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام سد رنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے تھے ماہر تعلیم
ڈرامہ نگار، افسانہ نگار، مصورہ اور خطاط محترمہ مسرت کلانچوی سے۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے، آداب۔